دوسروں کو سنبھالنا بہت ایزی اور آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھانا، اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ سب سے زیادہ مشکل اور ٹف کام ہوتا ہے۔ دوسروں کو تو اگر ہم ہنس کے بھی ان کے غم سن لیں، ان کی بات سن لیں، ان کو گلے سے لگا لیں، چپ کرا لیں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپنا درد ہوتا ہے، اپنا غم ہوتا ہے، اپنی پریشانی ہوتی ہے نا، وہ اپنے اندر ہی دفن ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو چاہے جتنا بھی ہم کنونس کر لیں کہ نہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، ہمارے اندر جو تکلیف ہے، درد ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہم عورتیں سوچتی ہیں اور تھنکنگ بھی کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں نا ہر انسان کے ساتھ چلی آتی ہے، چاہے وہ آدمی ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اپنے آپ کو سمجھانے میں نا بہت ٹائم لگتا ہے، اپنے آپ کو مائنڈ سیٹ کرنے میں اپنے آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہم عورتیں نا کام سٹارٹ کرتی ہیں گھر کے، تو ہم سوچتے ہیں کہ صبح چاہے جتنی ارلی مارننگ اٹھ جائیں، چاہے ہم دیر سے کام سٹارٹ کریں، چاہے بہت جلدی سٹارٹ کر لیں، لیکن کرنا تو ہوتا ہے، ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے، اور کسی کرنا ہوتا ہے، چاہے 1 گھنٹے میں کام کریں، چاہے 10 گھنٹے میں کام کریں، چاہے تفصیل سے کریں، چاہے گھر کو نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا رکھیں، چاہے ایسے بھوچھڑ کی طرح بھوچھڑ جیسے پڑی ہوتی ہے نا، ہر چیز ہر جگہ پہ بکھری پڑی رہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، یا تو بکھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے، یا پھر ایسے سمٹا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جیسے گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ ضروری نہیں، جس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ گھر سامان سے خوبصورتی سے بکھرا ہو تو ضرور صاف ستھرا اور پیارا لگتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اچھی طرح سے اپنے گھر کو صاف ستھرا اور آرگنائز رکھیں گے تب بھی ہمارا گھر صاف ستھرا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزوں سے ہی بناوٹ اور سجاوٹ نظر آئے، آپ کے گھر میں پھول ہوں، بناوٹی چیزیں ہوں، انٹیکس کی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، ضروری نہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر کو پراپر طریقے سے دیکھیں گے، اپنے گھر کو پراپر ٹائم دیں گی، تو آپ کا گھر آپ کی طرح، آپ کے دل کی طرح خوبصورت لگے گا۔ جو ہم عورتیں ہوتی ہیں نا، ہم اپنی ٹینشنوں کا حل جو ہوتے ہیں نا اپنے گھر کی صفائی میں ڈھونڈتی ہیں اور سلیقہ مند ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہر عورت سلیقہ مند ہوتی ہے، ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا کام کس طرح سے کرنا ہے، چاہے وہ ارلی مارننگ 4 بجے اٹھ کے اپنے گھر کے کام سٹارٹ کرے، چاہے پھر دن کے دوپہر 12 بجے کے کام سٹارٹ کرے، کرنا تو اسے ہی ہوتا ہے، چاہے سارا دن سو کے گزارے اور چاہے 1 گھنٹے میں اپنا کام کمپلیٹ کر لے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے کے ساتھ اپنی ناشتے کے بعد کی تمام روٹین شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے میں نے ناشتے کے بعد اپنا کام سٹارٹ کیا اور کس طرح سے میں نے اپنے کام کو جلدی سے انجام دینے کی کوشش کی۔ اور یہاں میرا بیٹا مجھے اتنا ٹارچر کر رہا تھا، پوری صفائی کے ٹائم، ڈسٹنگ کے ٹائم میرے ساتھ لگا رہا۔ اچھا، آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ خود کو سنبھالنا مشکل زیادہ ہوتا ہے یا دوسروں کو سنبھالنا، اور آگے تفصیل سے میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ کس طرح سے خود کو اور دوسروں کو سنبھالنا ایزی اور یا آسان مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کام، گھر کے کام تو چلتے رہتے ہیں، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اچھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام نا ڈسٹنگ سے سٹارٹ کروں۔ جب میرے گھر کی تمام ڈسٹنگ ہو جاتی ہے، مجھے ایک تسلی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، اور مجھے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ مجھے ڈسٹنگ بعد میں نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ پورے گھر کے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈسٹنگ کرتی ہیں یا بعد میں کرتی ہیں۔ میں تو ڈسٹنگ چاہے تفصیل سے ہو چاہے رفلی ہو، پہلے اگر کر لوں تو میرے گھر کی ڈسٹنگ ہو جاتی ہے، ادروائز پھر میں سوچتی رہتی ہوں چلو بھی کر لیتی ہوں، تو وہ ڈسٹنگ میری نا رہ ہی جاتی ہے، رک بھی جاتی ہے، تو یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے میرا گھر اس طرح سے نا شیشے کی طرح چمکے، اور میں ہر کام نا اپنے ڈیلی بیسس پہ کرنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا گھر صاف ہو، ستھرا ہو، چاہے میرے گھر میں کوئی آئے نہ آئے، مجھے خود کو تسلی ہوتی ہے کہ میرا گھر شیشے کی طرح چمکے، ہر چیز پراپر ٹائم پہ ہو، ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ یہ عورت کا نا سلیقہ ہوتا ہے جو اسے نا اپنے گھر والوں کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر ماں کام کرتی ہے تو بیٹی بھی دیکھتی ہے اور بیٹی بھی وہی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم شیشے کو ایسے چھوڑ دیں پانی لگا کے تو شیشے پہ داغ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نا زندگی میں بھی بہت سی چیزیں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں جنہیں ہمیں خود کو سنبھالنا ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں بتانا ہوتا،
نہ دوسروں کے ذمے لگنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان رو رہا ہے، دیکھیں ہمارے قریبی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جن کو ہم نے جا کے ہی سنبھالنا ہوتا ہے، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا دکھ درد تکلیف سنتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو دوسرے آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا پسند کرتے ہیں، تو ان کا غم درد تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسروں کو سمجھانا، دیکھیں دوسرے جب آپ کے گلے لگ کے روتے ہیں نا تو ان کے دل کا جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، ان کو سکون آ جاتا ہے، تو وہ نا اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے گلے لگ کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایسے میاں بیوی جو ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کو اپنا ہمسفر اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، سچی ان کی زندگی پرسکون اور خوش اخلاق سے گزرتی ہے، اور ان کے بچوں کی تربیت، طور طریقہ، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے والا ہوتا ہے اور ہر چیز نظر آتی ہے۔ عورتیں جن کے ہسبینڈ خصوصی ان کو توجہ نہیں دیتے، بات بات پہ لڑائی جھگڑا فساد اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، وہ عورتیں نا اندر سے ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی رہتی ہیں، ہمیشہ ہر ٹائم ان سے نا ایسی کوئی چیز کوشش کرتی ہیں کہ کسی سے بولے نہ، کسی سے ایسی بات نہ کریں کہ جو ان کے لیے نا بعد میں عذاب بن جائے، چاہے گھر میں ہو چاہے کسی بھی جگہ۔ ایسی عورتیں، ایسے آدمی جن کے گھر میں یہ چیزیں سچویشن چلتی رہتی ہیں، وہ خود کو سنبھالنا نا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ مائنڈ کو سیٹ اپ کرنے میں نا تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے، لیکن ہو تو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کو ہم نے خود ہی کور کرنا ہوتا ہے۔ دل کا سکون ڈھونڈنے کے لیے نا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ڈھونڈے، اپنے آپ کو نا اتنا مضبوط کریں کہ دوسروں کی باتیں بس چھوٹی لگیں اور آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ مضبوط آپ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوگا، کیونکہ وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لوگ پل بھر میں آپ کو نکال کے اپنی لائف سے پھینک دیتے ہیں، آپ اور آپ کے بچے، آپ کا گھر بکھر کے ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، اور اسی چیزوں کو نا جو ٹینشن کا گھر بن جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اپنے آپ کو نا اتنا مضبوط کریں، اتنا پکا کریں، دوسروں سے ضروری نہیں ہے آپ نے ہر چیز ڈسکس کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیں، دوسروں کے دکھ میں رو تو لیں لیکن اپنا دکھ نہ کسی کے آگے شیئر نہ کریں، اپنے آپ کو نہ کسی کے آگے عیاں نہ کریں۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں، جب آپ بکھرے نا تو اپنے آپ کو سمیٹنے کا حوصلہ بھی رکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ جب آپ روئیں گی نا تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے ٹینشن میں، آپ کے گھر والے بھی دیکھ کے ٹینشن میں ہو جائیں گے۔ تو اپنے جو اندر کی خواہشیں ہوتی ہیں نا انہیں دبانے کی کوشش ضروری نہیں ہے کہ آپ دبا لیں، لیکن جتنا آپ کے وسائل ہیں، جتنے آپ کا گھر کی سہولت ہے، ضروری نہیں ہے ہر چیز فضول خرچی میں ہی کی جائے، لیکن اپنے آپ کو اپنے آپ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ سیونگ نہیں کریں گی نا، وقت کا کہتے ہیں نا وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وقت اسی طرح سے آتا ہے اور اسی طرح سے چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے کچن کی صفائی کر لی، رومز وغیرہ کی میں نے ساری صفائی کر لی تھی، اور میں نے نا آج سارا کچن کا فرش جو تھا نا اچھی طرح سے دھو لیا تھا، اندر سے میں نے پوچے وغیرہ لگایا، تیل لیا تھا، واش روم میں نے دھو کے نا ٹب بھرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اچھا، میں اپنی صفائی کو نا تھوڑا سا ہٹ کے کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میری نا تھوڑی سی اچھا لگے اور میرے لیے نا بہت ایزی ہو۔ میں صفائی کو اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں خود بھی سکون میں رہوں اور میرا گھر بھی صاف ستھرا۔ جب میں نے پورے گھر کی جھاڑو لگائی تو میں وہاں بھی جھاڑو لگا لیتی ہوں جو ایریا میں نے دھونا ہوتا ہے، کیونکہ جو گند وغیرہ ہوتا ہے نا وہ آپ کا صاف ہو جائے تو پھر دھونا چاہے پانی ہی ڈالتی جائیں اور واش کرتی جائیں، تو اس طرح سے آپ کا جو گھر ہوتا ہے نا جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کا جھاڑو لگا ہوتا ہے، اور میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا وہ نا پہلے جھاڑو صفائی پوری کرنے کے بعد پھر بھی ایک دفعہ اوپر جھاڑو لگا دیتی، میں اکثر ایسا کرتی ہوں۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ساری صفائی آپ نے کر لی، پھر اوپر جھاڑو کیوں لگا رہی ہو؟ میں نے کہا میری عادت ہے، میں کہتی ہوں بس گھر میں ایک دن کا بھی نہ ہو اور صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ہنس پڑتے ہیں، کہتے تمہارے من تک تم خود ہی جانو، بس کیا کرتی رہتی ہو سارا دن۔
بس یار ایسا ہی ہوتا ہے، جن عورتوں کو صفائی کی عادت ہوتی ہے تو وہ ہر ٹائم، اچھا یہ نہیں کہ میرا گھر ہر ٹائم گندا رہتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے میرا گھر 24 گھنٹے صاف ستھرا ہو، کیونکہ ڈیلی بیسس سے جب ہم صفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمارا گھر واقعی ہی صاف ستھرا رہتا ہے۔ لیکن میں اپنے گھر کو پھر بھی ٹائم دیتی ہوں، میں اپنے گھر کو دیکھتی ہوں، ہر کونا ہر خدرہ کبھی تفصیل سے کرتی ہوں اور کبھی ریگولر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتی ہوں۔ اچھا میں نے کل مشین لگائی تھی، میں نے اس ٹائم تو ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی، لیکن کپڑے وغیرہ آج میں سمیٹنے لگی ہوں۔ اچھا مجھے سب سے مشکل کام یہی لگتا ہے کہ میں نے کپڑے دھونے ہیں، پھر انہیں سنبھالنا ہے، پھر پریس کرنا ہے، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ گھر کا کام کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوتا جتنا میرے لیے کپڑے سنبھالنا اور انہیں دھونا مشکل ہوتا ہے، اور میری عادت ہے میں نے ہر حال میں پریس کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا یا میں سب پہلے کپڑوں کا بیٹی کے، میرے ہسبینڈ کے، سب کے نا الگ الگ جو پورشن ہوتے ہیں وہ میں پہلے سیٹ کر لیتی ہوں، پھر جو ڈریس ہوتے ہیں نا پھر انہیں ایک ایک کر کے اکٹھا کر کے نا رکھتی جاتی ہوں۔ اس طرح سے مجھے ایزی بھی ہو جاتا ہے، اور جب پریس کرتی ہوں تب بھی میرے لیے بہت ایزی اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، مجھے آپ لوگوں کی محبت اور پیار کی بہت ضرورت ہے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیں، دوسروں کو سنبھالنا چھوڑیں۔ جب تک آپ خود کو ہارڈ سخت نہیں بنائیں گی نا، کوئی بھی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ جب آپ پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوگا نا، تب آپ خود کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جو کچھ آپ کے بارے میں بولتا ہے نا اسے بولنے دیا کرے، کیونکہ زبان تو آپ کسی کی نہیں پکڑ سکتی، صرف ہاتھ ہی پکڑ سکتی ہے نا۔ تو یہ فارمولا اگر اپنائیں گے تو آپ زندگی میں خود کو سنبھالنے کے قابل۔ یہیں اختتام کرتی ہوں، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔